احمد فیض سے پوچھا جائے اور مہدی حسن سے پوچھا جائے، نیاز حسین شامی صاحب سے یا کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ میرے لیے، نہیں جناب یہ تو میں نے، اچھا آپ نے فیض صاحب میرے لیے کچھ لکھا تھا؟ نہیں جی میں تو کس کے لیے لکھا تھا کہ جی وہ ایک موہوم سا ایک حیولہ ہے اور ایک وہ محبوب ہے جو نظر تو نہیں آتا، جس کے خد و خال تو نہیں ہے، وہ ایک تصوراتی ایک تو اس کے لیے تو رب کہے گا کہ یہ میرا محبوب جو مقام محمود پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے نہیں کہا تھا، یہ تمہاری نظر میں نہیں تھا، میں تمہاری نظر میں نہیں تھا؟ ان حیولوں کے پیچھے، ان بے حید چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو ساری زندگی، تمہیں محبوب کی یاد نہیں آئی، میری یاد نہیں آئی؟ جاؤ ان کو بلا حساب و کتاب پھینک دو جہنم۔ اور میں نے یہ بات کہی تو تانتا لگ گیا ٹیلی فونوں کا اور خطوں کا۔ ایک بندہ آ گیا میرے کراچی سے، کہنا جی آپ نے یہ بہت توہین کی اور یہ کیا۔ میں نے کہا بھائی کیا توہین کی؟ اور وہ انہی کا بیٹا تھا، فوت ہو گئے بیچارے۔ میں نے کہا بیٹا کیا توہین کی؟ میں نے آپ نے ہمارے بابا جان کی یہ وہ غلط، میں نے انہوں نے تو نعتیں بھی پڑھی۔ میں نے کہا بیٹا میں نے ایک غزل کے بارے میں اور نعت کے بارے میں ایک امتیاز اس میں رکھ دیا نعت کے لیے، تاکہ یہ لوگ جو سننے والے ہیں جو معصوم ہیں یہ اس راہ پہ لگ گئے ہیں، اس لیے ان کو بچانے کے لیے میں نے بات کی۔ اور بات ٹھیک ہے، جو تمہارے باپ نے نعت پڑھی ہوگی اس کا اسے صلہ ملے گا، لیکن جو عمر کمائی ہے اس کے لیے بھی پوچھ ہوگی۔ اس لیے میرے بیٹو بات یہ ہے، یہ میں مختصر کرتا ہوں کہ ایک تو آپ نے پاک صاف رہنے باوضو جو آپ ہوتے ہیں بادشاہ، کیونکہ مدرسوں اور مسجدوں میں بیٹھنے والے یہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مجھے یہ خوشی ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، انہیں نیک صالح سعید اور بڑا آدمی بنائے۔ اب ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں اس جامع میں اس وقت آیا جب غالب جوان تھا، اور غالب بھی جوان تھا، غالباً غالب جوان۔ تو وہ حضرت تاریخ بیان کر رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا یہ تو چہرے میری آنکھوں کے سامنے ابھی تھے ہی نہیں جب میں آیا یہاں پر، کئی چہرے یہاں پر اور کئی چہرے چلے گئے، ہم سے رخصت ہو گئے۔ تو جو اس ادارے کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے بھولی ہوئی نہیں ہے۔ فیصل آباد کے علاوہ پوری دنیا میں بغدادی جامع مسجد گلبرگ والی کو لوگ جانتے ہیں۔ اور کیا محفل کا نام تھا جناب؟ نعتوں کی بارات، وہ بھول سکتی ہے کبھی؟ ہم نے کئی باراتیں ایسی چڑھائی، سمجھا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں آ کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دبستان میں آ جاتا ہوں جو علم کا دبستان ہے، جہاں سے ابھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونا ہے بھائی، کیسے کیسے لوگ نکلنے ہیں یہاں سے۔ لیکن آپ کو مبارکباد ہو جناب شاہ صاحب قبلہ اور فاروقی صاحب، کیا اس میں گرامی ہے؟ ہاں محمد عثمان صدیقی، ان کے والد گرامی، اور ہے قاری محمد صدیق صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کی عمر دراز کرے، اور یہ جو فیضان جاری ہوا ہے یہاں پر یہ تا حشر قائم رہے، اور یہاں سے جو لوگ فیضیاب ہوں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی جو کرنیں ہیں وہ تمام کائنات میں پھیلا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے،
آپ تمام جتنے شرکاء ہیں، پڑھنے والے، سننے والے، انتظام کرنے والے، اور بزم نور ادب عشرہ منا رہے ہیں۔ عشرہ تقریبات یہ منائی جاتی ہیں، اس میں ہر صنف کا باقاعدہ خیال رکھا جاتا ہے، اس کا مقابلہ کرایا جاتا ہے۔ وہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ خوشنویسی، سبحان اللہ، خوشنویسی بھی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے ہاں۔ یہ احیاء ہے دوبارہ ان چیزوں کا جہاں سے نفاست پیدا ہوتی ہے، کردار میں نفاست آتی ہے۔ میرا سارا خاندان خوشنویسوں کا خاندان ہے۔ ہم 2 پرائڈ آف پرفارمنس ہیں اپنے خاندان میں، نعت میں منظور الکونین اور خطاطی میں سید محمد انور حسین نفیس رقم رحمت اللہ تعالی۔ تو وہ مجھے خوشی ہوئی دیکھ کے، خوشنویسی، حفظ، حسن تقریر، حسن نعت، حسن قرات، مقابلہ صفائی، سپورٹس، ذہنی آزمائش، اور کیا چاہیے آپ انسان بنانے کے لیے؟ یہی پروگرام، یہی سلیبس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے اور بہت بڑا انسان بنائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنائے۔ میں انہی کلمات سے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ میں اگرچہ بہت زیادہ اب نعت پڑھ نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ جب تک آخری سانس ہے بعد آنے والے تو ہم ہے نہیں، پھر عادت ایسی پڑی ہوئی ہے، عادت ایسی پڑی ہوئی ہے اب۔ ہاں درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضرت منور بدایونی کے شعر سے آغاز کرتا ہوں۔ یہ دل ٹوٹا یہ دل ٹوٹا ہوا سا ہے، شکستہ ساز رکھتا ہوں۔ یہ دل ٹوٹا ہوا سا ہے، شکستہ ساز رکھتا ہوں، مگر ان تک پہنچ جاتی ہے وہ آواز رکھتا ہوں، مگر ان تک پہنچ جاتی ہے وہ رکھتا ہوں۔ جب لیا نام نبی میں نے دعا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے، میری آواز وہاں پہنچی صبا سے پہلے۔ حشر کے یہ کہوں گا میں خدا سے پہلے کہ شکل محبوب دکھا اپنی نگاہ سے پہلے، شکل محبوب دکھا۔ حافظ مظہر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی روح پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آپ کی قبر
کرنا منزل، دیکھیے اصل الاصول بتا دیا، کرنا منزل کی طلب راہنما سے پہلے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ استاد ہے جی پیچھے کھلوتا ہوں تو شاگرد لگے پہنچے ہوں، وہ میرا آج دی آخری پوڑی تو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کرنا منزل کی طلب راہنما سے پہلے، ذکر محبوب سنا ذکر خدا سے پہلے، ذکر محبوب۔ میں نعت اسی طرح کی نعت اسی طرح کی پڑھوں گا، وہ روایتی نعت نہیں۔ ہاں کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، جو میرے دل میں آتا جائے گا وہ کہتا ہے۔ ذکر محبوب سنا ذکر خدا سے پہلے، کرنا منزل کی طلب راہنما سے پہلے، اور بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام، بے وضو عشق کے مذہب میں عبادت ہے حرام، خوب رو لیتا ہوں خواجہ کی ثنا سے پہلے، خوب رو لیتا ہوں خواجہ کی ثنا سے پہلے، خوب رو لیتا ہوں خواجہ کی ثنا سے پہلے، خوب رو لیتا، کیونکہ آنسو میری آنکھوں میں نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ دریا تیری رحمت کے ہیں لہرائے ہوئے ہیں، خوب رو لیتا ہوں خواجہ کی ثنا سے پہلے، خوب رو۔ یہ امیر مینائی تھے، آنسو میری آنکھوں میں نہیں، رحمت اللہ تعالی حضرت امیر مینائی رحمت اللہ، آنسو میری آنکھوں میں نہیں آئے ہوئے ہیں، دریا تیری رحمت کے یہ لہرائے ہوئے ہیں۔ اب سنو عہد حاضر کے ابھی وہ وفات پا گئے ہیں سید سلیم گیلانی، کمال بات انہوں نے آنسوؤں کے بارے میں کہی، وہ کہتے ہیں کہ خورشید ابھرتے ہیں ہر ایک نقش قدم سے، خورشید ابھرتے ہیں ہر ایک نقش قدم سے، آئینہ ادراک ہے سیقل تیرے دم سے، آئینہ ادراک۔ کیا بات کہی ہے شاہ جی آپ رحمت اللہ تعالی۔ ہم آئینے پر دم کریں، پھونک مارے، آئینہ اندھا ہو جائے، ہم آئینے پر اب کر کے دیکھ لیں آئینہ اندھا ہو جائے، لیکن میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھپ کرتے ہیں تو آئینہ دونوں طرف سے روشن ہوتا ہے۔ خورشید ابھرتے ہیں ہر ایک نقش قدم سے، آئینہ ادراک ہے سیقل تیرے دم سے، آئینہ ادراک ہے سیقل تیرے دم سے۔ اور شعر سماعت پر رہی شاہ صاحب آپ کی نظر ہے، گو غم کا تصور بھی نہ تھا آپ کے در پر، پہنچ گیا میں روتا روتا ساری عمر، روتا روتا کب جاؤں گا کب جاؤں گا، پہنچ گیا
تو وہ کہتے ہیں کہ گو غم کا میں پہنچ گیا ہوں، اب تو رونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اب تو آنسو کی کوئی وجہ نہیں ہے، میں تو پہنچ گیا ہوں منزل۔ گو غم کا دیکھو کیسا اچھوتا خیال ہے سید صاحب، گو غم کا تصور بھی نہ تھا آپ کے در پر، گو غم کا تصور بھی نہ تھا آپ کے در پر، کچھ اشک تھے ایسے کہ رکے ہی نہیں ہم سے، کچھ اشک تھے ایسے کہ رکے ہی نہیں ہم سے، تو خوب رو لیتا ہوں خواجہ کی ثنا سے، خوب رو لیتا ہوں خواجہ کی ثنا سے پہلے، تھی جس کے مقدر میں، چشتی صاحب نے مجھے ڈرائیو کر دیا اس طرف، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، اور میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا، تصویر میرے سامنے آئی تیرے در کی، اس میں انہوں نے کہا کہ رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی۔ اور حافظ صاحب نے بھی کہا، حافظ صاحب کہتے ہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، مدحت خواجہ دی مدحت سرکار کے ساتھ، زندگی گزری ہے کیفیت سرشار کے ساتھ، زندگی گزری ہے کیفیت سرشار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو کی محبت کا اثر ہے ورنہ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، خوب رو لیتا ہوں خواجہ کی ثنا سے پہلے، خوب رو لیتا ہوں خواجہ کی ثنا سے پہلے، خوب رو لیتا ہوں خواجہ کی ثنا سے پہلے، خوب رو لیتا ہوں خواجہ کی ثنا سے پہلے۔